السلام علیکم جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو تین اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو اہم خبر آپ جانتے ہیں، ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں آسٹریلیا سے آئے ہوئے خاندان کے اوپر فائرنگ ہوئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک 9 سالہ معصوم بچی اس کی جان چلی گئی۔ اس معاملے پہ ڈسکس کریں گے کہ اس پہ اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہے، اور سی سی ڈی جو ہے جس کو ہم پہلے بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اسی معاملے کے اوپر اب ایک اور خاندان جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی ہے۔ کس طرح سے داد رسی ایک فیملی کی ہو سکتی ہے، اس کو تو بہرحال الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاندان کا نقصان ہوا، ان کی بیٹی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا عمران خان کے حوالے سے۔ پھر یہ خبر آ رہی ہے جی کہ ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اسی حوالے سے کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو تفصیلات میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ طیب، کہاں سے شروع کیا جائے؟ ٹاپ سٹوری آپ کے خیال میں آج کی کیا ہے؟ سب سے ٹاپ سٹوری تو یہی ہے کہ سارے پاکستانیوں کو، اور خصوصاً جو ہمارے دوست ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے لیے زیادہ مبارکباد ہے کہ ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر، ابھی میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، برطانیہ کے کوئی جرنلسٹ تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ کرایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش اس کی جگہ پاکستان برطانیہ ایسا کرتا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اب اورا ہی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، اور یہ جو انٹرنیشنلی کامیابی ملی، 19 جون کو جنیوا میں اس پر جو ہے باقاعدہ ایک تقریب ہوگی، اور پاکستان ہی ہوسٹ کرے گا۔ بیسیکلی یہ اسلام آباد ڈائیلاگ، اسلام آباد ٹاکس کا ہی تسلسل ہے جو آج جو ہے وہ امن کی طرف معاملات چلے گئے ہیں۔ پاکستان نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے جو ہے وہ بچایا ہے۔ تو اس سے بڑی خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے خوشی منائی جا رہی ہے۔ 120 سے زائد ممالک نے پاکستان کی قیادت کو جو ہے وہ میسیجز بھیجے ہیں، تھینکس ادا کیا ہے، کیونکہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ تھی، اس نے دنیا کے ہر ایک عام شہری کو متاثر کیا ہوا تھا کہ انرجی فلو چونکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ تو یہ قیادت جو ہماری قومی قیادت ہے وہ خصوصاً مبارکباد کی مستحق ہے، اور بحیثیت مطلب سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ، پاکستانیوں کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو، اور اس کا معاشی بھی فائدہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا۔ ظاہری بات ہے فیول پرائسز امید کی جا سکتی ہے کہ کم ہوں گی، اور اس کی وجہ سے دنیا میں کم ہوگی۔ دنیا میں پاکستان کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان میں دیکھیں، سوری ٹو سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ابھی جو نیا بجٹ آیا ہے اس میں 1500 ارب روپے کی لیوی والی کی جو کہانی رکھی ہے، تو وہ سے تو ہمیں ابھی تک تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے کہ پٹرول، چاہے دنیا میں پٹرول سستا بھی ہو جائے نا، پاکستانیوں کے مقدر میں سستا پٹرول نظر نہیں آ رہا۔ وہ لیوی اتنی رکھ دی ہے کہ 1500 ارب روپیہ پٹرول سے آپ اور میری جیبوں سے نکالنا ہے نا، تو ہم دنیا میں بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی کچھ جو تھوڑا بہت امریکہ اور ایران کے درمیان امن آ جائے گا، لیکن پاکستان لگتا ہے حالت جنگ میں ہی رہے گا اس حوالے سے۔ تو ویسے بھی طیب، اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے وہ کرٹیسزم جہاں پہ ہوتا رہا، وہیں پہ اس معاملے کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہوتی رہی کہ عام آدمی کو فائدہ، اگر ویسے بھی اس دوران بھی اگر کوئی فیول پرائسز کم ہوئی ہیں تو اس کو نہیں پہنچا۔ وہیں پہ دوسری جانب یہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ جو کوئی تھوڑا بہت عام آدمی کے اوپر اگر کچھ لگ بھی رہا تھا بجٹ میں، جو ترقیاتی بجٹ تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کٹ لگا کے وہ وفاق کو دینے والا معاملہ ہے کہ جی اس کو دیا جائے۔ اچھا، دوسری خبر کے اوپر چلتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم ذرا چکوال والے ایونٹ کو ڈسکس کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ عمران خان کو سنا ہے پھر لایا گیا ہے؟ بالکل، عمران خان کو لایا گیا گزشتہ رات 15 جون کی شب کو۔ ویسے عمران خان کو پہلے بھی لایا گیا تھا۔ ہاں، ان کے دیکھیں وہ جو ان کی آنکھ کا ایشو تھا نا، نہیں میں 2018 کی بات کر رہا ہوں ویسے۔ اللہ، وہ اس ٹائم تو لایا گیا تھا، پروجیکٹ عمران تھا۔ ابھی اڈیالہ جیل سے یعنی کہ یہاں پہ لایا گیا،
اور یہ 5ویں دفعہ آلموسٹ خان صاحب کو یہاں پہ لایا گیا جب سے ان کی آنکھ والا ایشو ہوا ہے۔ تو ابھی میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا جو ہسپتال انتظامیہ ہے پمز میں لایا گیا، پمز انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ بالکل وہ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس سے جو پراپیگنڈا تھا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے وہ سارا پراپیگنڈا دم توڑ گیا ہے۔ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ انتہائی حشاش بشاش ہیں، صحت مند ہیں، اور آنکھ بھی ان کی مکمل طور پر درست ہو چکی ہے۔ اس کا جو ایک کنٹینیوٹی تھی ان کے علاج کی، اس کے تحت ان کو 5واں انجیکشن جو ہے وہ لگایا گیا، اور کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوتے، تو اسی وجہ سے وہ چند گھنٹوں کا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹوں کا ایک معاملہ تھا جس میں مہر امراض چشم اور باقی ڈاکٹرز نے ان کا مکمل طبی معائنہ کیا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ بانی پی ٹی آئی وہ واحد قیدی ہیں جن کا جیل میں جو ہے وہ دن میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے مکمل میڈیکل ٹیسٹ چیک اپ ہوتا ہے، بی پی چیک کیا جاتا ہے، ہارٹ ریٹ چیک کی جاتی ہے، اور سارا کچھ ہے آپ اسٹیٹ کی تحویل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کی جانب سے شور و غل ہے کہ جی وہ اس کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی، وہ ایک آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، اب میں کوئی اور لفظ تو یوز نہیں کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے، تو اس حوالے سے اب یہ اس رپورٹ کے مطابق بھی انہوں نے کہا کہ بہتری آ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یاد ہوگا یہ سلمان صفدر نے یہ کہا تھا کہ ان کی 85% بینائی ختم ہو گئی ہے، لیکن جو حکومتی ٹیموں نے ان کو چیک اپ کیا انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی بینائی تھوڑی بہت متاثر ضرور ہوئی، وہ ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آنکھ میں انفیکشن تھا، تو اب اس انفیکشن کی کنٹینیوٹی، اس کا جو ٹریٹمنٹ کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں 5واں ان کو انجیکشن لگا ہے، تو اب وہ ڈاکٹر نے مکمل تسلی دی ہے، تشفیع دی ہے کہ اب ان کی آنکھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اچھا اب بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے جناب ڈکیتی کی واردات کے دوران آسٹریلیا سے آئی ایک کم عمر لڑکی کے قتل کے الزام میں سی سی ڈی اہلکار کانسٹیبل شجاع کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جبکہ واردات کے 2 ملزم سی سی ڈی چکوال پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ بدھ کی رات چکوال میں سی سی ڈی کے اہلکاروں نے ڈاکو سمجھ کر گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 9 سالہ بچی ہانیہ جاں بحق اور ان کے والد اور بھائی زخمی ہوئے تھے۔ 39 سالہ عدیل احمد اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرا خان، 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اور 10 سالہ بیٹا افنان احمد ڈکیتی کے دوران فائرنگ کے زد میں آئے۔ اس دوران دونوں ڈاکو اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہوئے اور اگلے ہی روز مقابلے میں مارے گئے۔ ان کی شناخت شدرہ کے رہائشی محمد عباس اور فیروز والا کے رہائشی محمد فیاض کے نام سے ہوئی۔ حکام کے مطابق پنجاب کے دیگر علاقوں میں 1 درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ماضی میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی۔ محمد عباس 2021 میں چکوال میں 2 وارداتوں میں ملوث تھا۔ ملزمان نے 3 جون کو گجرانوالہ میں سی سی ڈی پولیس اہلکار کو گولی ماری، 6 جون کو شیخوپورہ میں ایک شخص سے موٹر سائیکل چھینا، چکوال سے آتے ہوئے کھیوڑا میں دکاندار کو لوٹا۔ پھر کچھ اور واقعات اسی طرح سے عباس اپنے ساتھی فیاض کی بیوی بن کر واردات کرتا تھا۔ دونوں ڈاکو میاں بیوی کے بھیس میں دن کے وقت اپنے اہداف کی نشاندہی کرتے، پھر رات کو واردات کرتے۔ بہرحال یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، لیکن طیب بلوچ صاحب افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کے حوالے سے پہلے بھی پنجاب کے اندر جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا رہا، اس کے اوپر لکھا بھی جاتا رہا۔ ایک معصوم بے گناہ بچی جو ہے وہ اس حادثے کا، اس کو حادثہ تو میرے خیال میں اس لیے بھی نہیں کہوں گا کہ پبلک میں اس انداز میں اگر سی سی ڈی اگر کارروائی کر رہی ہے تو اس معاملے کے اوپر پھر عام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت بھی پولیس کی ہی ذمہ تھی۔ تو اس ایونٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ افسوسناک امر ہے، اور میں یہ تو آج مطلب ہے ابھی ایک ایونٹ ہوا اس دفعہ، لیکن اس سے پہلے یاد ہے سی ٹی ڈی سی کیا تو سہیوال میں ایک پوری فیملی معصوم فیملی تھی اور گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا، وہ چھوٹے بچے اس میں سے نکلے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کے اور جو ان فیملی پہ گولیاں چلانا یا فیملی والی گاڑی پہ، اس میں تو پولیس کے پاس ایک وقوع ہے اور اس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ جی وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا چونکہ وہ ڈاکو بھی تھے اور وہ چیزیں تھیں اور ڈاکو نے لوٹا اور پھر ان کو ڈاکو سمجھ کے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں نے وہ گولیاں چلائیں، جو کہ غلطی ہے، سراسر غلطی ہے، جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو وہ پولیس یا سی ٹی ڈی سی کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر سکتی ہے یا کر لے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اوورآل ہم جب سی ٹی ڈی سی کی کارروائیاں دیکھتے ہیں
تو متعدد ایسے واقعات ہیں جس میں جو ہے کسی کو سیاسی دشمنی پہ، کسی کو جو ہے وہ پولیس والے کا اپنا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے، ذاتی لڑائیوں پہ ان کو جو ہے، یا کسی باثر شخص نے کسی کا کہہ دیا تو ان کو بھی اسی کھاتے میں ڈال کے گولیاں مار دی جاتی ہیں، یا پولیس مقابلے، جیلی پولیس مقابلے کر کے۔ تو یہ پنجاب میں بہت زیادہ یہ ایونٹس ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز کے خلاف کہتے ہیں کہ چارج شیٹ بھی ایک قسم کی بن رہی ہے، کیونکہ ذمہ دار وہ ہیں، ان کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، ایک میکانزم ضرور بنائیں، ڈاکوں سے پاک ضرور کریں، یہ جو عوام کو جو ہے ریلیف ضرور دیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ ضرور کریں، لیکن اس کا میکانزم ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عام شہری، کوئی عام شخص، کوئی معصوم، کوئی وہ جو ہیں لقم اجل نہ بنے یا وہ نہ ہوں۔ اس کا پورا ایک ترتیب کے ساتھ چیزیں اگر چلیں تو اب دیکھیں ایک افسوسناک امر تو یہ ہے، حکومت کی جانب سے ایک پالیسی تو دے دی جاتی ہے، پالیسی بے شک بہتری کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، قانون بنا دیا جائے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو سی ٹی ڈی سی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، تو اس حوالے سے سی ٹی ڈی سی پہ سخت چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسے اندوناک اور افسوسناک واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ طیب، اگر یہ واقعہ کسی مہذب ملک میں ہوتا نا تو اب تک وہاں پہ کیا کچھ ہو چکا ہوتا؟ میرے خیال میں اب اس واقعے کے بعد جو ہے، اچھا اب ایک چیز جو بڑی افسوسناک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جن لوگوں کو مارا گیا، ماورائے عدالت جو قتل کیا گیا جی کہ پولیس مقابلے میں یہ لوگ مارے جاتے ہیں، ایک آرگیومنٹ یہ لیا جاتا ہے جی کہ عدالتوں سے یہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو یہاں پہ پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ پروسیکیوشن کا نظام جو ہے وہ پھر کس نے بہتر بنانا ہے، گواہوں کو تحفظ دینے کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ میں آتا ہوں اس کی طرف، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ گواہی کوئی دینے کیوں نہیں آتا، وہ بھی لاقانونیت کی وجہ ہی ہے نا، کہ قانون موجود نہیں ہے۔ اگر قانون غریب اور امیر میں کوئی تفریق نہ کرے تو پھر گواہ بھی آزادانہ جا کے 62 لوگوں کے خلاف گواہیاں دے دیں۔ اب ایک شخص کو اپنے اہلکار کو گرفتار کر لیا تو چلو کم از کم اس کو تو قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے ہوں گے، اس کا اگر ٹرائل چلا اس کو تو حق دفاع دیا جائے گا، لیکن جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ماورائے عدالت مارے جاتے ہیں، کم از کم حق دفاع ان کا بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک سیریز کے ساتھ یہ ایونٹس جو ہیں وہ اس پہ ہو رہے ہیں۔ میں دیکھیں یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، چونکہ آئین اور قانون اور سارے پیرائے میں آپ نے کہا کہ ماورائے عدالت نہیں ہونا چاہیے، اگر عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو پھر کس کی غلطی ہے، اور کہاں پہ جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، وہ کراچی والا جو ایشو تھا، بلدیہ ٹاؤن والا، پوری فیکٹری کو جلا دیا گیا مبینہ طور پہ بھتے کے حوالے سے، پوری پاکستان کو اس کی اصل اوریجنل سٹوری کا پتہ ہے، لیکن ناقص تفتیش اور ان چیزوں کے اوپر ان ناقص تفتیش کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی، یہی مسئلہ ہے، کارروائی نہیں ہوتی اور سارا کچھ ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، لیکن دوسرا ایک میں چونکہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ نا، وہاں پہ جازب ہمیں ان ڈاکوں سے، چوروں سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، کبھی ہمارے ٹیوبل کھول لیے جاتے ہیں، کبھی مال مویشی چوری کر لیے جاتے ہیں، کبھی رات گئے موٹر سائیکل جو ہے وہ کھینچ لیے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی لانچ کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو پولیس ہے وہ کیا کرتی ہے، یعنی میں کئی ایسے واقعات کا وٹنس ہوں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پکڑا جاتا تھا، پہلے جیل میں جاتے تھے، چلان ہو جاتے تھے، عدالتوں میں چلے جاتے تھے، اب اس میں گواہیاں کیا سب کچھ ہوتے تھے، ان کے وہ 10 جو ڈکیٹی کے پرچے ہوتے تھے، لیکن عدالتوں سے وہ چھوٹ آتے تھے۔ اب میں یہ نہیں کہ ناقص تفتیش ہے، بھائی 10 پرچے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ 2 سال 3 سال 4 سال بعد پھر چھوٹ آتے، پھر بدماشیاں، پھر ڈکیٹیاں، پھر سب کچھ شروع ہو جاتا، عوام تنگ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا، پھر کیا ہوا، یہ جب پولیس مقابلے والی کہانی آئی تو پولیس کیا کرتی تھی، ان کو اٹھاتی، اور خصوصاً جن علاقوں میں وہ کرائم کرتے تھے وہاں پہ جا کے ان کو چھوڑتی، اور پھر وہ پولیس مقابلہ جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، دیکھیں وہ پوری دنیا بھاگنے کی کوشش، اس سے کیا ہوتا ہے، موقع پہ وہ مر گیا، علاقے میں جو باقی کرمنل ہیں ان کے خلاف خوف و ہراس پھیل گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 سال 3 سال اس علاقے میں کوئی کرائم نہیں ہوتا، پھر کسی نے جرات کی، وہ کیا، پھر وہ اٹھا، پھر یہی۔ تو آج کل ہمارے علاقے میں اس وجہ سے، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس پورے ایکٹ کو، لیکن میں اپنے اس علاقے کی جب ڈائنامکس کو دیکھ رہا ہوں
क्राइम्स को देख रहा हूँ और पुलिस केस एक्ट को देख रहा हूँ या CTDC केस एक्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मेरा इलाका इस वजह से सेफ एंड साउंड हो गया है। तो इसके जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ पॉजिटिव भी है, लेकिन इस्तेमाल गलत है। इसको अगर सही तरीके से किया जाए कि सिर्फ क्रिमिनल को ही पकड़ा जाए, उसी को ही सज़ा दी जाए, बाकियों को अगर वो कर दिया जाए तो वो चीज़ें जो है ताकि मासूम ना हो, तो चीज़ें बेहतरी हो सकती है, यानी बेहतर अगर किया जा सके तो इस पे जैसे आपने बल्दिया वाली बात की, तो बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से अब जैसे अब हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो उस पर कयूम सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि मैंने सिंध हाई कोर्ट के जजमेंट में ये देखा है जी कि नाक़िस तफ्तीश है। तो जब सिंध हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया जी कि ये नाक़िस तफ्तीश हुई है इसमें, तो क्या सरकार ने नाक़िस तफ्तीश करने वालों के ख़िलाफ़ किसी फोरम के ऊपर कभी रुजू किया हो कि ये जो नाक़िस तफ्तीश करने वाले हैं इनको भी जेलों में भेजा जाए, इनको भी सज़ाएँ हों? तो जब नहीं होती तो फिर एक बिल्कुल क्लियर मैसेज होता है कि हमारा क्या है जी, हम तो मैनिपुलेट करके नाक़िस तफ्तीश कर देंगे। तो जैसे मुझे याद है हमने केस सुप्रीम कोर्ट में कवर किया, वो एक नायाब उमरानी का केस, पूरा नाम नायाब क्या है? नायाब सिकंदर, नायाब सिकंदर का। उसमें उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताई कि हम शहादतों के दौरान हम कहते कुछ थे और रिकॉर्ड कुछ किया जाता था। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें तैयब हमारे तो जुल्म हुआ है। मैं आपको बताऊं, देखें जहाँ से सिंध के अंदर, सिंध की जुडिशरी के अंदर है, ये आप तो पुलिस की बात कर रहे हैं ना, जुडिशरी का भी आवा बिगड़ा हुआ है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं ना वो ई कोर्ट, देखिए ई कोर्ट इस्लामाबाद से वाया वीडियो लिंक उसका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक चीज़ की वीडियो भी मौजूद है, जज अगर सुन नहीं सका या रीडर सुन नहीं सका, वो उस वीडियो को दोबारा प्ले करके भी सुन सकता है कि उसने एग्जैक्ट क्या लफ्ज़ कहे। लेकिन इसके बावजूद जब तहरीरी बयान लिखा जाता है तो उसमें फिर अपनी तरफ से डेटें चेंज कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें आगे पीछे कर दी जाती हैं। और इस हवाले से जब फिर शर्त ये है, ये बाकायदा कानून में लिखा हुआ है कि जब जज साहब ने बयान रिकॉर्ड कर लिया तो वो बयान उसको पढ़ के सुनाया जाता है, और वो दूसरा बंदा, ये गवाह है या जो बयान रिकॉर्ड करार होता है, वो कहता है हाँ ये मैंने कहा है, नहीं ये मैंने नहीं कहा, ये गलत लिखा गया है, वो बयान पढ़ के भी नहीं सुनाया गया। तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसको देखे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं और ये AI का दौर है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप इस केस को बना सकते हो कि इस्लामाबाद ई कोर्ट से वीडियो लिंक के ज़रिए, शायद पाकिस्तान का ये अनोखा और वैध केस है कि ई लिंक के ज़रिए ई कोर्ट से बयान रिकॉर्ड होता है और उसके बावजूद जो है उसमें मैनिपुलेशन हो रही है। अदालत को चाहिए कि इस तरह के केसेस को एग्जाम्पल बनाए ताकि आइंदा जो है वो चीज़ें साफ और शफाफ चले। पर ये चलो वो केस है जो कोर्ट में ऊपर तक आ गया, तो बाज़ ऐसे केस लोग भी हैं जो बेचारे इतनी सकत नहीं रखते, इतनी समझ बूझ नहीं रखते, तो हो सकता है इस तरह के वाक़यात जो है वो आए रोज़ जो है वो अदालतों में होते रहे हों। तो ये बहरहाल जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर जो सुकम है, वो ख़राबियाँ हैं, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। वहीं पे जो कानूनी तकाज़ों पूरे करके ही अगर इक़दामात उठाए जाएँ तो इस मामले के ऊपर जो है वो कुछ मुस्बत नताइज इसके निकल सकते हैं। और बाकी सड़कों चौराहों के ऊपर पुलिस मुकाबले करना और फिर इस तरह से जब फायरिंगें होंगी सरेआम, तो पुलिस को भी या CCD को भी ये होगा कि भाई हमें कौन पूछ सकता है, हम तो सबसे ऊपर ही हैं। और फिर मासूम बच्चे बच्चियाँ फिर उसी तरह से कत्ल ही होते रहेंगे। तो देखते हैं जी इस मामले के ऊपर जो है वो क्या डेवलपमेंट्स होती है, या एक मरतबा फिर ये भी केस बाकी केसों की तरह, जैसे एक तैयब ने केस की मिसाल दी कि एक पूरी की पूरी फैमिली को भून दिया गया था, उसी तरह के जी बस गफलत, लापरवाही और नोटिस वगैरह करा के वो केस भी फाइलों में बंद हो जाएगा, या इसमें वाक़यातन जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलती है। तो ये कुछ अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।